الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معلومات پیش کروں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کے سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بوڑھے کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی گٹری لے کر آئی تھی. کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹری سے یوسف خریدا جائے گا تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا کو قرآن بولتا ہے. نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے. میں نے تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی اس دنیا میں بھیجے. کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی موضع کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی زمین و آسمانوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، سات ذرا کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی کی شان ہے. کسی شاعر نے کہا ہے مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ابد کے سر بلندی میں کوئی تو راز ہے، ابد کے سر بلندی میں کوئی تو راز ہے، جو سر دے دے سرے میدانوں میں وہ سرفراز ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے